السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، اس وقت ہم مین بازار حجرہ شاہ مقیم میں موجود ہیں اور آج ہم آئے ہیں یہاں پہ ایک ایسے نوجوان سے، ایک ایسے بزنس مین سے ملنے کے لیے جس نوجوان نے زیرو سے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا اور آج حجرہ شاہ مقیم کے بہترین بزنس مینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، بہترین دکاندار میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم مین بازار میں موجود ہیں اور اس بزنس مین نے دکان بنا رکھی ہے، آسم گارمنٹس اینڈ واش سینٹر کے نام سے دکان بنا رکھی ہے۔ نوجوان ہیں، ہم ان سے باتیں کریں گے کہ کس طرح ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ انہوں نے خود کو متعارف کروایا۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان کی جو شاپ ہے یہ تارک شوز والی جو گلی ہے اس میں موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آسم گارمنٹس اینڈ واش سینٹر پہ۔ ہم موجود ہیں آسم گارمنٹس اینڈ واش سینٹر پہ اور ہمارے ساتھ اس شاپ کے مالک محمد آصف موجود ہیں اور ہم ان سے باتیں کریں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنا کاروبار جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کیا اور اس وقت حجرہ شاہ مقیم کے بہترین کاروباری افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ان کی اسٹرگل کی کہانی ہم جانیں گے اور نئی نسل کے نام یہ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس میں آنا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ اپنے ٹپس دیں گے، کیا ٹپس دیتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، یہ ہم انہی سے جانیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آصف صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے زیرو سے سٹارٹ کیا اپنا کاروبار اور پھر الحمدللہ اس وقت آپ حجرہ شاہ مقیم کے بہترین کاروباری افراد میں آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ ہم چاہیں گے آپ اپنی کہانی اپنی زبانی ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ شریف صاحب بہت شکریہ آپ کا انٹرویو کرنے کا۔ پریز اینڈ گلوری بی ٹو اللہ۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے یہ عنایت کی ہے۔ شریف صاحب جب میں 10th کلاس میں تھا تو اس وقت میں بہت زیادہ شرارتی ہوا کرتا تھا، تو ہمارے ٹیچر تھے شیخ انیس الرحمان صاحب، وہ کے لڑکے کافی شکایتیں لگاتے تھے ٹیچر کو بھی آصف جو ہے نا بہت شرارتیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایک دن سختی سے مجھے بلایا، انہوں نے کہا بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا سر جی بولیں۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ یہ پڑھائی وغیرہ آپ چھوڑ دیں اور آپ بہتر ہے کوئی ریڈی وغیرہ لگا لیں۔ اچھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن وہ شیخ صاحب کی بات کو میں نے نا دل پہ لے لیا یا ذہن پہ لے لیا، جیسے بھی آپ سمجھ لیں۔ پھر الحمدللہ میں نے ابو سے بات کی کہ میں نے نا مجھے پڑھائی نہیں کرنی، کیونکہ میٹرک کے بعد میں نے کہا میں نے پڑھائی نہیں کرنی۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا پھر یہی ہے میرے پاس آج ان کا چھوٹا سا گھڑیوں کا ایک شوکیس تھا، تو الحمدللہ وہ ابو جی نے مجھے اپنا کام وغیرہ سکھایا۔ تو پھر الحمدللہ اسٹرگل کرتے رہے۔ بس پھر ذہن میں ایک بات ہی تھی کہ کچھ بڑا کرنے کے لیے نا کچھ بڑا سوچنا پڑے گا، کچھ بڑا کرنے کے لیے کچھ بڑا سوچنا پڑتا ہے، کچھ بڑا سوچنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ بس ایک یہ خواب تھا کہ حجرہ شاہ مقیم کا میں نے کامیاب بزنس مین بننا ہے، تو آج اللہ کا مجھ پر بہت احسان ہے۔ الحمدللہ آج حجرہ شاہ مقیم کا بڑے بزنس مین۔ نہیں آصف صاحب، یہ صرف سوچنے سے نہیں بنتا، اسٹرگل کرنے سے بنتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹرگل بتائیے کہ آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کے طعنے برداشت کیے ہوں گے، اور پھر یہ آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا تو اب الحمدللہ بہترین کاروباری افراد میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ہم وہ کہانی سننا چاہتے ہیں۔ شفیق صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ جب کاروبار سٹارٹ کیا تھا نا تو اس وقت پیسے نہیں تھے ہمارے پاس۔ ایون کہ آپ کو یہ بتا دیں کہ اسکول جانے کے لیے بھی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وہ میرے پاس شوز نہیں ہوا کرتے تھے۔ اچھا، کثرتاً جو ہے نا وہ شوز میں اپنی والدہ کی پہن کے جاتا تھا، وہ جوتی آتی تھی ان دنوں میں، تو وہی پہن کے جایا کرتے تھے۔ تو بہت زیادہ مشکلات آئیں، بہت زیادہ، لیکن بس یہ ایک ہی ذہن میں رکھا ہے، ایک بات ذہن میں رکھے، جو مشکل مزاجی ہوتی ہے نا وہ کاروبار میں سب سے مین چیز ہوتی ہے۔ آپ مشکل مزاج میں رہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا کامیابی دے گا۔ اسٹارٹنگ میں ناکام ہو گیا تھا، میرا دل وہ کہتے ہیں وہ نہیں لگ رہا تھا کام کرنے میں، کیونکہ چھوٹا شوکیس تھا، کسٹمر وغیرہ نہیں آتے تھے۔ ایک ہمارے بہت محسن تھے حکیم الوی صاحب، تو میں ایک دن پریشان تھا، میں نے کہا انکل جی میرا کام تو یہاں پر نہیں چل رہا، میں تو زیرو ہوں، کسٹمر وغیرہ نہیں آتا، صبح سے شام تک کسٹمر وغیرہ نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ایک جگہ پر بیٹھے رہو، یعنی کہ کنواں کھودو ایک جگہ پر، جب کنواں کھودو گے ایک جگہ پر، یعنی کہ اس کی کھدائی کرتے رہو، ایک دن وہاں سے پانی ضرور نکلے گا۔
صحیح. ایک دن پانی وہاں سے ضرور نکال کر آپ بار بار کسی اور جگہ پر ایسے کرو گے تو پانی نہیں نکلے گا. ان کی جو بات ہے وہ میرے دماغ میں بیٹھ گئی. تو الحمدللہ میں نے پھر اسٹرگل کیا, الحمدللہ ایک اپنا خواب گول مینٹین کیا. میں ادھر آیا کرتا تھا, یہ یعنی کہ الحمدللہ یہ شاپ میری اپنی ہے. تو ان لوگوں کو میں کہا کرتا کہ ایک دن میں نے یہاں پر شاپ ڈالنی ہے, تو وہ مجھ پر مسکراتے تھے یہ کیسا ہو سکتا ہے. آج الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے, الحمدللہ رب العالمین. اچھا آصف, آپ کا شمار ایک کامیاب کاروباری افراد میں ہوتا ہے, تو آپ کی کہا جاتا ہے کہ ہر کاروبار جو کامیاب انسان ہوتا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین. تو آپ کی کامیابی میں کس کا ہاتھ؟ الحمدللہ میری والدہ کی دعائیں. وہ مجھے ایک دعا دیا کرتی تھی, مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی, لیکن الحمدللہ جو میں نے یہ شاپ ڈالی ہے تو مجھے ان کی دعا کی سمجھ آ گئی ہے. وہ مجھے پنجابی میں دعا دیتی تھی کہ بیٹا تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں جنہیں خوہ چ پانی ہوتا ہے. تو لگتا ہے کہ الحمدللہ ان کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں. صحیح ہے. والدہ آپ کی حیات ہے؟ نہیں, وہ وفات پا چکی ہے. تو ان کی کمی تو محسوس ہوتی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی یہ کمی تو محسوس ہوتی ہے, والدین کے ہر بندے کو کمی محسوس ہوتی ہے. صحیح. آصف بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کاروبار کے تعلیم کے میدان میں تو آپ وہ کامیابیاں نہ سمیٹ سکے جو آپ نے کاروبار کے میدان میں سمیٹیں, تو ہمارے جو عموماً بچے ہیں وہ تعلیم کے میدان میں عموماً تعلیم کے میدان کو چھوڑ جاتے ہیں, کوئی میٹرک کرنے کے بعد, کوئی ایف اے کرنے کے بعد, تو دل برداشتہ ہو کر محنت مزدوری کرتے ہیں, کسی دکان پہ ملازمت کرتے ہیں. تو اگر آپ ان کی اگر رہنمائی کرنا چاہیں, ان کو جس طرح آپ نے کامیابی سمیٹی ہے, وہ آپ کی طرح ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا؟ شفیق صاحب, تقریباً آج سے 8-10 سال پہلے ایک لڑکا میرے پاس ہے. اس وقت میرے پاس میں چھوٹا سا کاؤنٹر ہوا کرتا تھا, الحمدللہ اچھا خاصا میں کماتا تھا. وہ کسی نا شاپ پر ملازم تھا, اس کے جو آنر نے اس کو بہت گندی گالیاں دی. اچھا. وہ ہے میرے پاس, وہ رونے لگا, آصف بھائی اس سے تو اچھا میں مر جاؤں. اچھا. اس سے اچھا میں مر جاؤں, یہ نوکری ہے یا ضلالت ہے. اس کے بھی بچے بھی تھے. صحیح. سوری تو سے وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں اس کا نام نہیں مینشن کرنا چاہوں گا. وہ مجھے کہتا آصف بھائی مجھے مشورہ دو. میں نے کہا میں تمہیں مشورہ دے دیتا ہوں, آگے تمہاری مرضی, لیکن ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ نا وہ تمہیں کامیاب کرے گا. بولا بھائی کیا کروں؟ میں نے کہا یار ایک چھوٹا سا کام کر لو, آلو چھولے والی نا ریڈی لگا لو. اچھا. وہ نہ سوچنے لگ پڑا. تو یقین کریں شفیق بھائی کہ اس نے 10 دن بعد وہاں سے چھوڑ دیا, اور الحمدللہ آج وہ بندہ گول گپے کی ریڈی لگاتا ہے اور ایک بہترین اور اچھا بزنس کر رہا ہے. تو میں بچوں کو یہی کہوں گا کہ اگر وہ اسٹڈی میں بلکہ اسٹڈی کے میٹرک تک اسٹڈی ہونی چاہیے, اس کے بعد بندے کو اپنا بزنس جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر لینا چاہیے, زیرو سے اسٹارٹ کر لینا چاہیے. کیونکہ میرا یہ ماننا یہ ہے کہ جو بزنس ہے نا, بزنس وہ نسلیں پالتا ہے. جو آپ کی سرکاری جاب ہے وہ صرف آپ کی فیملی پال سکتی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ کس طرح وہ جو بچے ہیں وہ آپ ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ اگر تعلیم میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ اپنا کاروبار کریں. ہاں جی. چاہے کس قسم کا ہو, کسی ملازمت نہ کریں. ہاں جی. کسی بھی دکان پہ ملازمت کرنے کی کوشش نہ. دیکھیے کہ ایک نیا بچہ جو میٹرک کرتا ہے, میٹرک کرنے کے بعد وہ دکان ڈالنا چاہتا ہے, یقیناً اسے ٹریننگ تو لینی ہوگی کسی نہ کسی دکان پہ جا کے. 1 سال کی 2 سال کی ٹریننگ لینی چاہیے. ہاں جی, ٹریننگ تو لینی چاہیے نا, کیونکہ اگر وہ اس نے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو ٹریننگ تو ڈیفینیٹلی اس کو لینی پڑے گی نا. اچھا, تو آپ فرمائیے کہ آپ کا ماشاءاللہ جب اسٹارٹ آپ نے کیا تھا تو آپ گھڑیوں کی شاپ آپ کی تھی, اب آپ نے بہت ساری چیزوں کی ویرائٹی رکھی ہوئی ہے, تو ایک تو یہ ویرائٹی بتائیے آپ نے کی دکان پہ کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں. دوسرا آپ نے بھی باقاعدہ ٹریننگ لی تھی اس کاروبار کی؟ شفیق صاحب جو ٹریننگ تھی نا گھڑیوں کی وہ تو ہمارا آبائی پیشہ ہے, تو اس کے علاوہ جو گارمنٹس کی وہ میرا ایک شوق تھا. شوق اور چیز ہوتی ہے, کاروبار اور چیز ہوتی ہے. اچھا. جو آدمی شوق سے کام کرتا ہے نا وہ پھر کام نہیں ہوتا, وہ دل لگی ہوتی ہے. صحیح. یہ جو گھڑیوں کو جو ہے نا یہ میری مجبوری تھی, ظاہری بات ہے, اس سے میں نے اپنے گھر کی کفالت کرنی تھی, اور یہ گارمنٹس وغیرہ ہو گیا اور یہ دوسرا جو چیزیں میں نے رکھی یہ میرا ایک شوق تھا, اور الحمدللہ اس میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے. صحیح. اب آپ کی دکان پہ اگر جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, آپ کی دکان پہ کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں؟ شفیق بھائی میرے پاس الحمدللہ برانڈڈ گھڑی ہے. اچھا. برانڈڈ اینک ہے, کیپس ہوتی ہیں, اچھے والے پرفیوم, برانڈڈ پرفیوم ہے. اس کے علاوہ کاسمیٹک ہے, ٹائم پیس ہیں, اور فل مردانہ ورائٹی, پینٹ شرٹ بچے کی, جین ورائٹی, اور اس کے علاوہ بچوں کے جو بیبی بابا سوٹ ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے, اللہ کا بہت احسان ہے. اچھا, کبھی یہ بتائیے کہ آپ کو کافی عرصہ ہو گیا دکانداری کرتے, کبھی کسی گاہک کے ساتھ لڑائی جھگڑا وغیرہ پیش آیا؟ شفیق صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. چائنیز ایک کہاوت ہے وہ مجھے بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. چائنیز کہتے ہیں کہ جس چہرے پر مسکراہٹ نہیں نہ ہے اس کو بزنس نہیں کرنا چاہیے. اچھا.
تو یہ میں تو ہر وقت اپنے بچوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہے. میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسٹمر یہاں پر آئے اور خوشی کے ساتھ جائے. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسٹمر کے ساتھ کبھی بھی میرا کوئی بچہ بد اخلاقی نہیں کرتا, اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. ہمارے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. اور آسم بھائی کا وعدہ ہے کسٹمر سے محبت سب سے زیادہ ہے. اچھا جی, یہ آپ کا میرا لوگو ہے. اچھا آپ کا لوگو ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ آپ اس دوران کوئی کسی قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو ہمارے ناظرین سے شیئر کریں؟ کوئی کسی گاہک کے ساتھ عجیب و غریب کو آپ نے پیسے دے دیے ہوں, زیادہ دے دیے ہوں, واپس کرنے آ گیا ہو یا رہ گئے ہوں, اس طرح کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش کبھی نہیں آیا؟ ہاں اس طرح ایک واقعہ پیش آیا تھا. وہ ایک آدمی ہمارے سے نا واسکٹ لے کے گیا تھا. اچھا. تو وہ جب واسکٹ واپس کرنے آیا تو ہم نے واپس کر کے اس کو پیسے دے دیے. تھوڑی دیر بعد بھاگتا ہے یار اس میں میرا 50,000 روپیہ رہ گیا تھا. اچھا. تو ہم بڑے پریشان ہوئے, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کیم وغیرہ لگے ہوئے تھے. تو جب ہم نے کیم کو بیک کیا اور دکھایا اس کو, تو وہ اس نے پھر سوری بولا. پھر اس نے بولا کہ واپس آیا اور اس نے معذرت کی جو پیسے نا میں نے واش روم میں رکھ دیے تھے. تو بس یہ اس طرح اس کا مطلب ہے کہ ان کیمروں کا فائدہ ہے بہت زیادہ. اگر نہ ہوتا یقیناً وہ گاہک آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا, لڑائی جھگڑا کرتا, بالکل جذباتی ہو جاتا. اس طرح کا ایک اور واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک شادی شدہ جوڑا ہمارے پاس آیا. اچھا. منڈی احمد آباد سے. وہ اس نے مجھ سے گھڑیاں وغیرہ پرچیز کی, پرفیوم پرچیز کی ہے اور اپنے لیے پینشن لی. اور جاتے ہوئے نا یہاں پر وہ اپنی گولڈ کی انگوٹھی نیچے گرا گیا. ہمیں تو نہیں پتا تھا. جان بوجھ کر گرا؟ نہیں جان بوجھ کر نہیں, ویسے ہی اتفاقاً وہ اس کی گر گئی. لیکن وہ 15-20 منٹ بعد واپس آیا تو اس نے بولا کہ یار نا میری ادھر انگوٹھی گر گئی ہے. تو ہم تو بڑے پریشان ہوئے یہ انگوٹھی کہاں سے آئی. لیکن کیم کو پیچھے کیا تو دیکھا تو ایک نوجوان لڑکا ہے نا, اس نے وہ گولڈ کی انگوٹھی اٹھا لی تھی. پھر اس کا اللہ کی طرف سے بھی خدا کا کیا ایسا کرنا ہو کہ اس کا نمبر میرے پاس تھا. ہاں میں نے اس بچے کو بولا کہ یار جو تم نے انگوٹھی اٹھائی ہے نا وہ گولڈ کی ہے. اچھا. تو وہ اس نے بھی کہا بھائی میرے پاس ہے, میں نے اس کو وہ تانبے کی سمجھا ہوا تھا. وہ فون واپس دینے آ گیا. تو اس نے پھر وہ شادی شدہ جو جوڑا نا وہ بہت خوش ہوا, وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے. صحیح ہے. یعنی کہ کیمروں کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. صحیح. آصف صاحب, ہم جس کو مہمان بناتے ہیں اس سے ہم ان کی پسند کا شعر سنتے ہیں, تو آپ اپنی پسند کا کوئی شعر سنا دیں. ہاں جی شفیق صاحب, میرا ایک بہت فیوریٹ شعر ہے اور میں اس کو بچپن سے ہی پڑھتا آیا ہوں. ارادے ہوں جن کے پختہ, نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے ہوں جن کے پختہ, نظر جن کی خدا پر ہو. تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. صحیح. اچھا, تو آپ چاہیں گے کہ آپ نے یقیناً ایک کامیاب انسان ہے آپ, تو اب اس کامیابی میں جن لوگوں کا کردار ہے چند ایک نام گنوا دیں تو ہمیں خوشی ہوگی, اپنے اساتذہ کے, اپنے دوستوں کے. ہاں میرے موسٹ فیوریٹ موٹیویشنل اسپیکر ہیں قاسم علی شاہ جی. وہ کہتے ہیں جب کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے نا وہ اکیلا کامیاب نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کئی لوگوں کی محنت ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بہت لوگوں کی محنت ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب بندہ ان لوگوں کی محنت کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ یقیناً دوبارہ گر پڑتا ہے. تو میرے وہ محسن ہیں, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, وہ میرے کزن بھی ہیں, ان کا میری کامیابی میں بہت بڑا رول ہے. صحیح. خصوصاً میرے چھوٹے بھائی بدر ہیں, چھوٹے بھائی جتنے بھی ہیں, میرے بھائی عابد ہیں, میں ان کا یعنی کہ بہت لوگ ہیں جنہوں نے میری کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کیا. الحمدللہ میں ان کو کبھی نہیں بھلا سکتا اور ان کے لیے صرف دعا کر سکتا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ محبت پہ یقین رکھتے ہیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی. اچھا اگر رکھتے ہیں تو کبھی محبت کرنے کا اتفاق بھی ہوا؟ ہاں بالکل, انسان محبت کے بغیر ادھورا ہے. اچھا تو ذرا شیئر کریں. یہ پرسنل چیز ہوتی ہے, اس کو شیئر نہیں کرتے. اچھا چلو ٹھیک ہو گیا. اچھا آصف صاحب, ہمارا چینل روشن پاکستان آپ نے دیکھا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ, میں کافی عرصے سے آپ کا جو ہے نا وہ چینل دیکھ رہا ہوں, مجھے بہت پسند ہے. اور میں الحمدللہ اپنے کسٹمر سے, اپنے جو دیکھنے والے سے یہ گزارش کروں گا کہ روشن پاکستان کو دیکھیں. اور ان میں الحمدللہ شفیق صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے, اور حجرہ شام کی میں یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ ایک عظیم جو کام کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو مزید ترقی دے. اور اس پر انفارمیشن بہت زیادہ ہے, جیسے آپ گاؤں کا کسی کا وزٹ کرتے ہیں, کسی شہر کا وزٹ کرتے ہیں, تو بہت انفارمیشن ملتی ہے. تو میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں شفیق صاحب. اچھا آصف صاحب, آخر میں ناظرین کے نام یا اپنے گاہکوں کے نام آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ ہاں میں بالکل اپنے ناظرین کے, اور خاص طور پر جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو مایوس ہیں, جو کاروبار کسی وجہ سے مایوس ہیں, ان سے میں یہی کہوں گا کبھی مایوس نہیں ہونا زندگی میں, کبھی بھی. زیرو سے اسٹارٹ کر لیں یار, کسی کی غلامی نہ کریں.
میں بچوں سے یہ کہتا ہوں کبھی کسی غلامی نہ کریں, آلو چھولے کی ریڈی لگا لیں, کبھی کسی غلامی نہ کریں, اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت ڈالے گا. اور ایک جو بات شریف صاحب میں کہنا چاہتا ہوں, انسان کو بہت بڑا سوچنا چاہیے, بہت بڑا. وہ تو آپ نے اسٹارٹ میں بات کی ہے, اور اتنا بڑا سوچنا چاہیے انسان خود ڈر جائے کہ یار میں کیا سوچ رہا ہوں, اور اندر سے خوش ہونا چاہیے اگر یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا تو. اچھا, ہاں جی صحیح ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندے کو گمان کے ساتھ ہوں, اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. صحیح. اچھا آصف صاحب, ہم نے چند روز پہلے اولڈ بک ہاؤس جو ہیں یہاں حجرہ شاہ مقیم میں, ان کی ہم نے ویڈیو بنائی تھی, تو ہم نے ان سے جب بات کی تو ہم نے کہا کہ روشن پاکستان کے حوالہ سے کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور ہمارا حوالہ دے کے کہتا ہے جی انہوں نے بھیجا ہے, کوئی رعایت کر دیں, تو آپ رعایت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ضرور آپ کا حوالہ اگر کوئی دے گا تو ہم ان کو 10% یا اتنی رعایت کریں گے, اگر کوئی مستحق ہوا تو ہم انہیں فری بھی دے دیں گے بکس. تو اگر آپ کی شاپ پہ کوئی آتا ہے ایسا بندہ جو روشن پاکستان ٹیم کا آپ کو حوالہ دیتا ہے کہ ہمیں انہوں نے بھیجا ہے, تو آپ ان کے ساتھ کوئی کنسیشن کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل ضرور کروں گا. ہمارا جو چینل ہے وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں. میں اسٹوڈنٹس کے نام, جی اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہے کہ جو روشن پاکستان کا حوالہ دے گا, میں شفیق بھائی سے یہ پرومس کرتا ہوں کہ میں ان سے کوئی پرافٹ نہیں لوں گا, یہ میرا آپ کا وعدہ ہے. گڈ, انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین, آپ نے محمد آصف کا انٹرویو دیکھا, سنا, آپ کو کیسا لگا؟ تو میں ان طلبہ سے جو یقیناً خریداری کرنا چاہتے ہیں, اپنی وردی لینا چاہتے ہیں یا ضروریات زندگی کی ایسی چیزیں لینا چاہتے ہیں جو ان کی شاپ پہ موجود ہیں, ان کے پاس گھڑیاں ہیں, ان کے پاس گارمنٹس کا سامان ہے, اور آپ کے خریدنے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اگر آپ خریدنا چاہیں گے, آپ ان کی شاپ پہ آئیں گے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ روشن پاکستان کا آپ کا اگر حوالہ دیں گے تو ہم ان سے پروفٹ کے بغیر ان کو ہم چیزیں دیں گے, اور ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ ہماری شاپ پہ آئیں. اور نئے آنے والے گاہک کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دل میں جگہ بنا لے, گاہک دوبارہ ان کی دکان پہ آئے. ان کی ڈیلنگ ہم نے بھی نوٹ کی ہے, بہت اچھی ہے, خوش اخلاق ہے. ان کے جو تمام ملازمین ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں, خاص طور پہ آصف صاحب جو ہیں, ان کا اخلاق تو مثال, اس کی میں کہتا ہوں ان کی جو کامیابی ہے وہ ان کے اخلاق ہی کی مرہون منت ہے. انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور اس وقت بہترین بزنس مین ہے, اور صرف اپنے اخلاق اور اپنی زبان کی خوبصورتی جس طرح استعمال کرتے ہیں اسی کی بنا پر ہے. تو میں گاہکوں سے اور ان لوگوں سے جو ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں, ایک دفعہ خریداری کے لیے ان کی دکان پہ ضرور تشریف لائیں. آپ یقیناً جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو سچ لگیں گی. ناظرین, اگر ہمارے اس حجرہ شاہ مقیم میں یا گرد و نواح میں کوئی ایسے دکاندار یا کوئی ایسے کاروباری افراد جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کا انٹرویو سیم اسی طرح کریں جس طرح ہم نے آصف صاحب کا کیا ہے, تو ہم سے کانٹیکٹ کریں. یقیناً ہمیں خوشی ہوگی, اور ہم کوئی چارجز نہیں لیتے, ہم فری انٹرویو کرتے ہیں صرف اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کی رینکنگ بڑھانے کے لیے. تو یقیناً آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم حاضر ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو محمد آصف کا انٹرویو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا, اور ہمارے چینل پہ کچھ نہ کچھ کمنٹ بھی دیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.